ہمارا اسلام سے فاصلہ بننے لگا ہے تو اب ہمارے پوتوں کا کیا ہوگا، پر پوتوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اسلام میں رہ جائیں گے؟ کیا معاذ اللہ وہ مسلمان اللہ اکبر رہ جائیں گے؟ اس بارے میں کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اگر ہم اپنے بچوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں مومن دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اولاد کو اگر ہم بگڑنے سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، دیکھو قیامت میں یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، حالانکہ ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، حالانکہ انجینئر بنانا بھی ضروری ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کتنی دی تھی، نہیں دی تھی، کاروبار کھولا تھا نہیں کھولا تھا، شادی کی تھی نہیں کی تھی، ہم نے ان کے لیے کیا کیا تھا، یہ سب کچھ نہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے بچوں کو مومن بنایا تھا، تم نے اپنے بچوں کو مسلمان بنایا تھا؟ اب مجھے آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی اولاد آنے والی مسلمان نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، آپ نمازی تھے، آپ تہجد گزار تھے، آپ کے چہرے پہ داڑھی تھی، آپ عالم تھے، آپ حافظ تھے، آپ قاری تھے، آپ مفتی تھے، حتیٰ کہ آپ ولی تھے، مگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، تو اتنا کرنے کے بعد بھی صرف بچوں کو مومن نہ رکھنے کی بنیاد پر، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تہجد کے بعد بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، داڑھی رکھنے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہوگی کہ ہمارے بچے مومن کیسے رہیں، ایمان پر کیسے رہیں، اسلام پر کیسے رہیں، دین پر کیسے رہیں، شریعت پر کیسے رہیں۔ اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ دنیا ہم سے روٹی نہیں چھیننا چاہتی، دنیا ہم سے ایمان چھیننا چاہتی ہے، دنیا ہم سے زندگی نہیں چھیننا چاہتی، دنیا ہم سے ایمان چھیننا چاہتی ہے، دنیا ہم سے گھر نہیں چھیننا چاہتی، دنیا ہم سے ایمان چھیننا چاہتی ہے۔ اور ایمان بچانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے بہت مختصر سا اور جامع نصاب عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ بات استاد نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، یہ بات مدرسہ نہیں سکھائے گا، یہ بات آپ کو سکھانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آقا ارشاد فرماتے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا سکھاؤ؟ ثلاثہ خصال، اپنی اولاد کو کیا باتیں سکھاؤ؟ کیا 3 باتیں، 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 باتیں تمہیں اپنی اولاد کو خود سکھانی ہوگی۔ بعد میں پھر مدرسہ خود سکھائے گا، اسکول خود سکھائے گا، سب سکھائیں گے۔ پہلے نمبر پہ کیا؟ حب نبیکم، تم اپنے نبی کی محبت، پہلا نصاب۔ اب پہلے ہمیں جو سکھانا ہے اولاد کو، اپنے نبی کی محبت، یعنی اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسکول کی نہیں، یہ مدرسے کی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر بچوں کو مومن رکھنا ہے اور بچوں کو جنتی بنا کے رکھنا ہے، ان کے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ اور عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ جب ماں کے سینے میں محبت رسول ہے تو بچے کے سینے میں بھی محبت رسول، ماں کے دل میں عشق رسول ہے تو اولاد کے دل میں بھی عشق رسول، باپ کے سینے میں عشق رسول ہے تو اولاد کے سینے میں بھی عشق رسول۔ اب عشق رسول پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کا عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس کا تذکرہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بچوں کے دل میں جب عشق رسول پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ کے بارے میں کوئی واقعات تو بتانے ہوں گے، حضور کے معجزات تو بتانے ہوں گے، حضور کا انداز زندگی تو بتانا ہوگا۔ اب ہمیں ہی کچھ نہیں پتا، آپ مجھے بتائیے ہم لوگ کس کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم گھنٹوں مولانا عبد القادر صاحب کی غیبت کرتے ہیں، ہم گھنٹوں امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھنٹوں اس کے پیچھے برباد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کی غیبت کرنے کی بجائے اپنے
اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے آقا کی تعریف کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ارے غیبت کرو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، نبی کی تعریف کرو گے تو وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اگر غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تعریف مصطفیٰ کرو گے تو دنیا تمہارے ڈنکے بجانے لگے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جلسہ کسی سلسلے کا ہو، عرس کسی کا ہو، امام احمد رضا کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے کسی کی غیبت کے لیے وقت نہیں دیا، امام احمد رضا نے تعریف مصطفیٰ کے لیے وقت دیا۔ امام اہل سنت جب بھی زبان کھولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اپنے بچوں کے سینوں میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرو، اور ہمیں ارے جس کا کھاتے ہیں اس کا نہ گائیں گے تو ہم سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ عزتیں، یہ روزیاں، یہ برکتیں، یہ سکون کی نیند، جو سب کچھ مل رہا ہے، یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ ارے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جو کچھ ہے سب آپ کی خیرات ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جا کر لوگوں سے پوچھو، اللہ اکبر، آج لوگوں کو بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی، اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، جن کو دیکھ کر کے آپ سوچتے ہو کیا لائف ہے ان کی، کیا لائف اسٹائل ہے، جھانک کر کے دیکھو، 4 گولیاں کھا کے سکون کی نیند نہیں آتی، اور ہمیں بھوکے پیٹ نیند آ جاتی ہے، انہیں اے سی میں نیند نہیں آتی، ہمیں پنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، انہیں گدوں پہ نیند نہیں آتی، ہمیں ٹاٹ کے بستر پہ۔ یہ سکون کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی محبت پلاؤ۔ اب محبت پلانے کے لیے کچھ تو تذکرہ کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہوا، عنوان بہت خوبصورت ہے، اور یہ بالکل جیتے جاگتے مجمع کا عنوان ہے، لیکن مجھے کوئی مجمع سے لینا دینا نہیں، مجھے تو جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہاں، جب لوگ تھک جائیں تو یہ ذکر نہیں ہوتا، مگر یاد رکھنا کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو تھکا دیتے ہیں، کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو تھکا دے، اور یہ ذکر ہے جو تھکے ہوئوں کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، جو محفلوں میں جان ارے جو مردوں میں جان پیدا کر دے اسے ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کنکریوں کو بلوا دے اسے ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں، ہے دم عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے دمے ہے لبے عیسیٰ سے، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ توجہ فرمائے، لوگ کہتے ہیں لکھنؤ والے شعر سمجھتے ہیں لکھنؤ کے قریب پڑھ رہا ہوں، اور لکھنؤ کے قریب ہی کا شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن دل مدینہ منورہ میں اگر سرشار عشق رسول میں تو سمجھ میں آئے گا۔ ہے لبے، امام اہل سنت کا شعر ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، شیری مقالی۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام زبان سے کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جو طاقت اللہ نے عیسیٰ کے ہونٹوں میں عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ طاقت اللہ نے مصطفیٰ کی مٹھی میں عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ کے ہونٹ جو کام کرتے ہیں اس سے زیادہ حضور کی مٹھیاں کام کرتی ہے۔ عیسیٰ کہتے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردہ زندہ ہوتا ہے۔ نبی کنکریوں کو پکڑ لے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ حضور، اگر حضور کا عشق پیدا کرنا ہے تو حضور کا ذکر تو کرنا پڑے گا، اور حضور کا ذکر اتنا لمبا چوڑا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
چلیے کہیں سے شروع کرتے ہیں. اب توجہ آپ سب کی. ذکر اس کا آیا ہے جہاں فرشتے بھی ادب سے ٹھہر جاتے ہیں. ذکر اس کا آیا ہے جہاں جبریل بھی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں کیا بڑے مزے کی بات کہتے ہیں, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, جس کے دروازے کے دربان کو جبریل کہتے ہیں. جس کے دروازے کے دربان کو جب جبریل دربان اتنا عظیم ہے تو وہ گھر والا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. مسلمانوں کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے, اور کہتے ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے. ہاں لوگ ہمیں گجرات میں اور راجستھان میں اور ایم پی میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے یو پی میں وہ شعر سمجھتے ہیں. آپ ہمارے یو پی میں آلات کا شعر پڑھو گے تو کوئی چپ نہیں رہے گا. میں نے کہا ہم پڑھ کے دیکھ چکے ہیں, کوئی بات. اب تو ایسا لگتا ہے کہ یو پی سے بھی علم جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے. ورنہ امام اہل سنت کا شعر کتنا بڑا میں نے پڑھ دیا. کتنا کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس. ہاں اب ایسا لگتا ہے کچھ رمق باقی ہے بیتاب. ہاں آگے ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم بیتاب ہے. وہ کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. وہ اس راہ روے لامکاں جس کی گلی کے لیے عرش بیتاب ہو. اہلیان منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں, توجہ تو فرمائے. جس کے لیے نہیں, جس کے نبی کے لیے عرش بے چین نہیں ہے, نبی کی گلی کے لیے عرش بے چین ہے. جس کی گلی کے لیے عرش بے چین ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب گلی کا اور دربان کا یہ عالم ہے تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت فیضان امام حسین شہزاد مولا کائنات نعرہ حیدری. میرے بھائی ہم بہتوں کا ذکر کر چکے ہیں, اب ذرا حضور کا ذکر کریں. اپنی اولاد کے سینے میں عشق رسول پیدا کریں, محبت رسول پیدا کریں. تو ایک چھوٹی بہت مختصر سی بات سے آغاز کرتے ہیں. کوئی بندہ ہو, اس کی کوئی ایک چیز لے لیتے, کچھ لے لیں, چلیں دماغ میں کیا آ رہا ہے اس وقت, چلیں اس کا تھوک لے لیں. کسی بھی آدمی کا تھوک لے لیں. تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. تھوک سمجھتے ہیں نا, منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوک کہتے ہیں. اس کو لعاب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. مفتی صاحب ہو, مولانا صاحب ہو, وکیل صاحب ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, کسی کا تھوک اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, اگر گلاس کے اندر میں تھوک دوں کوئی نہیں پیے گا, اور پینا بھی نہیں چاہیے. اسلام کے اندر بھکتی ہے, اندھ بھکتی نہیں. اسلام میں ہم بھکت ہیں لیکن اندھ بھکت نہیں ہیں. اسلام آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. جو مذہب نماز میں آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آتی ہے میری بات آپ کو؟ جو مذہب, آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں, مفتیوں سے, آپ نماز میں آنکھ بند نہیں کر سکتے ہیں. نماز میں آنکھ, سنت یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کے پڑھو. جو مذہب عبادت آنکھ کھول کر کرنے کا حکم دیتا ہو وہ تجارت میں آنکھ کھولنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ وہ عقیدت میں آنکھ کھول کر زندگی گزارنے کی اجازت کیوں نہیں دے گا؟ ہمارے یہاں بھکتی تو اگر کوئی پیر صاحب یا مولانا صاحب گلاس میں پھونک دے تو اچھی بات ہے, لیکن تھوک دے ہم نہیں پیتے ہیں, کیونکہ تھوک اچھی چیز, تھوک کسی کا بھی ہو اس میں جراثیم ہوں گے. سچی بات ہے. یہ دیکھیے, یہ جو ممبر ہے نا, یہاں 2 اور 2 4, 2 اور 2 3 اور 5 نہیں ہے. یہاں 3 5 نہیں کرتے, اور جو 3 5 کرتا ہے اس کو یہاں بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا. ہاں, یہاں 3 5 کرنے والے کی جگہ یہاں 2 اور 2 4 والے کی جگہ ہے. گنتی بھی 4 ہے اور ہمارے یار بھی 4 ہیں, حضور کے یار بھی 4 ہیں.
ہم 4 یاروں کے ماننے والے ہیں۔ بہرحال عرس کی تقریب ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ بات سمجھیں کہ اگر کوئی پھونک دے تو اچھی بات ہے۔ پھونکنے میں دم ہے اور تھوکنے میں بیماری ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ ہے تھوک، اسی لیے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے تھوکنا منع ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی کی طرح ہیں، وہ مولویوں کو بھی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی، وہ بھی نہیں تھوک سکتے، کوئی نہیں تھوک سکتا۔ تھوک تھوک ہے، بچے بھی ہمارا تھوک پسند نہیں کرتے، بلکہ تقریر میں بھی بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے، کبھی تھوک نکلنے لگے نا تو لوگ گھن کرتے ہیں۔ تھوکنے سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے، لوگ تھوکنے میں بھی گھن کرتے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، زندہ قوموں کی علامت ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو برا ہے وہ برا ہے، یہ بات سمجھ آئی۔ لیکن اب آئیے، سب کے تھوک کا آپ نے ذکر سن لیا۔ تھوک مطلب بیماری ہے، تھوک مطلب جراثیم، تھوک مطلب بدبو، تھوک مطلب نقصان، یہ آپ نے سن لیا۔ لیکن اب آئیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جو لعاب ہے، اور لعاب ہے، ایک لعاب رسول ہے، یعنی تھوک ایک لعاب رسول ہے، اس کے کام کتنے ہیں؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، عاشورہ کے دن عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں، ان بچوں کو دودھ کیسے پلائیں؟ اس لیے کہ دن بھر اگر ان کو دودھ پلائیں گے تو ہمارے روزے کا کیا؟ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اپنے منہ سے لعاب نکال کے جس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، صبح کو جس بچے کے منہ میں لعاب چلا گیا، شام تک وہ بچہ دودھ کے لیے روتا نہیں تھا، اس کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب ہے۔ اب اندازہ کریں، یہی لعاب اگر بچوں کے منہ میں جا رہا ہے تو شام تک ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ یہی لعاب اگر کھاری کنویں میں جا رہا ہے تو کھاری کنویں میٹھے ہو رہے ہیں، اور کیسے میٹھے ہو رہے ہیں؟ ایک بار لعاب ڈالا تو قیامت تک کے کنواں میٹھا ہو گیا، اس کا کھارا پانی دودھ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو گیا۔ ارے 1450 سال پہلے لعاب ڈالا تھا، جا کے مدینہ منورہ کے کنووں کا پانی پیو، اب بھی وہ کنووں کے اندر وہ لذت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میٹھے سے میٹھے پانی میں وہ لذت نہیں ملتی جو لعاب ملے ہوئے کنووں کے اندر لذت ملا کرتی ہے۔ ایک الگ ہی تاثیر ہے، ایک الگ ہی لذت ہے۔ پھر اس کے بعد صرف کھاری کنویں میٹھے نہیں ہوتے، بلکہ سوکھے کنویں میں پانی ڈال دیا، سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا جائے تو وہ کنواں جو ہے پانی سے بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھ رہے لعاب کا کام۔ اس کے بعد اندازہ فرمائے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر آ گیا، تو قتادہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر آئے، یا رسول اللہ میری آنکھیں نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا، اور لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ پہ لگا دیا، اور آنکھ پہ لگانے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا۔ قتادہ کہتے خدا کی عزت کی قسم، جو آنکھ میری پیدائشی تھی اس سے زیادہ روشنی اللہ نے اس آنکھ میں عطا فرمائی جو نبی کے لعاب کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اندازہ کریں، یہ لعاب رسول ہے۔ کنویں میں ڈالا تو کھارا پانی میٹھا ہو گیا، سوکھے میں ڈالا تو پانی آ گیا، قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا۔ اس کے بعد اب آ جائیے، اللہ اکبر، خیبر، اللہ اکبر، خیبر کا دن ہے، فوج جاتی ہے واپس آتی ہے، جاتی واپس آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر جو ہے خیبر فتح ہوگا۔ یہ خیبر سب بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں ظالم یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو خبر نہیں۔ نبی کل کی خبر دے رہے ہیں، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائے، یعنی نبی کل کی خبر دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن نے جو کہا کل کی بات کسی کو نہیں معلوم۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں بالکل سچ ہے، اگر اللہ نہ بتائے تو کسی کو نہیں پتا، اور اگر اللہ بتا دے تو پھر سب کو پتا چل جاتا ہے۔ خدا کے اذن سے سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اسے علم عطائی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے کل جھنڈا اس کو دو۔ میں ابھی خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف میں نبی کے لعاب کی برکت بتا، کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو۔ وہ فرار نہیں ہوگا، وہ کرار ہوگا، کرار۔ کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ اب سب لوگ پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا، کیونکہ کل جھنڈا جس کو ملے گا اس کو بہت ڈگریاں ملے گی۔ نمبر 1 اس کو کرار کی ڈگری ملے گی، فاتح خیبر ہونے کی ڈگری ملے گی۔ 3 وہ محبوب خدا و رسول ہے۔ 4 محب خدا و رسول ہے۔ کتنی سب لوگ انتظار کر، صبح ہوئی تو کچھ لوگ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے کہ حضور مجھے دیکھ کر کے کہیں، لیکن حضور کی عادت تھی
حضور منہ دیکھ کر ذمہ داری نہیں دیتے تھے، حضور تو جس کو جو بھی کام دیتے تھے اللہ کے حکم سے دیتے تھے۔ حضور نے کوئی کام چہرہ دیکھ کر کے نہیں کیا، اللہ کے ہر کام ان کا اللہ کے حکم، وہ تو بولتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ کہتے خدا کا فرمان کہتے۔ غور سے سننا، اب حضور نے سب کو دیکھا کیونکہ حکم ربی ہے، سب کو دیکھا، سب کھڑے ہیں، ایک نہیں ہے۔ اگر مجھے پانی کی پیاس لگی نہیں ہے سمجھانے کے، تو پانی کی پیاس جو سامنے ہوگا، جو قریبی بچہ ہوگا، اے بیٹا پانی پلاؤ، ہے نا، کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی بیٹا یہ لا، جو سامنے ہوتا ہے کام اس کو بولا جاتا ہے۔ مگر یہ حضور ہیں، میں چہرہ دیکھ کے کام بول رہا ہوں نا، تو جو قریب ہوگا اس کو بولوں گا، جو سامنے ہوگا اس کو بولوں گا، لیکن حضور ہے، وہاں چہرہ نہیں دیکھنا، وہاں اللہ کے حکم پہ سب کام۔ یہ بھی یاد رکھنا، اگر علی کو جھنڈا دے رہے مولا علی کو اللہ کے حکم سے، اور ابو بکر کو مسلح دینے تو اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے جس علی کو خیبر کا جھنڈا دیا آج تک کوئی چھین نہ سکا، تو جب علی سے جھنڈا نہیں چھین سکتے تو ابو بکر سے مسلح کیسے چھین سکتے؟ یاد رکھنا، دیا وہاں بھی اللہ کا حکم ہے، یہاں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ دونوں چٹر ہیں، یہ دونوں چٹر جو کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے مسلح چھین لیں گے، چٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں خیبر والے سے جھنڈا چھین لیں گے، ارے نہ یہ چھین پاؤ گے، نہ نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں چھین سکتے، نبی کا دیا ہوا کوئی نہیں۔ تم دونوں چٹر ہو، لیکن ہم اہل سنت ہے، جھنڈے والے کو بھی مانتے ہیں، مسلح والے کو بھی مانتے ہیں۔ جس کے کندھوں پہ نبی سوار ہوئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، اور جس کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اس مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہجرت کی رات جس کے ساتھ گئے اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، اور جس کو بستر پہ سلا گئے اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ بہرحال بات آ گئی، عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اینا علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بیمار ہے۔ بھائی انسان بیمار ہو تو آدمی کام چلا لیتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ بیمار ہے تو کوئی اور، لیکن یہ ہم ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آج امین القادری بیمار پڑ جاتا تو آپ کا جلسہ کینسل ہوتا؟ نہیں کینسل ہوتا، جلسے والے کسی اور مقرر کا انتظام کرے، تو نہ صحیح کوئی اور ہے، لیکن یہ حضور ہیں۔ ہم بیمار آدمی کی وجہ سے آدمی تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن حضور سے کہا نا یا رسول اللہ علی بیمار ہے، کیا ہوا؟ اب بیماری بھی ایسی ہے کہ کام نہیں ہو سکتا کچھ۔ بھئی بخار ہو تو بھی آدمی کچھ کسی بھی اعتبار سے چلتے پھرتے گرتے پڑتے کام کر لیتا ہے، بخار ہو، لیکن بیماری کیا ہے؟ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے، آنکھ آئی ہے۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں آنکھ آنے کو؟ آنکھ آئی کہتے ہیں، آنکھ آئی کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ بہت دکھتی آنکھیں، بہت دکھتی، آنکھ آئی ہے، آنکھ کھلتی نہیں، وہ آنکھ آئی ہے۔ آقا نے بلاؤ اس کو، لوگ مولا علی کو سہارا دے کر لائے، جو علی ہم سب کا سہارا ہے۔ آنکھ نہیں کھل رہی تھی، ان کو لے کر کے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس کی حضور میری آنکھ آئی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا لعاب نکالا، مولا علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ نبی کا لعاب جب آنکھ میں لگا اسی وقت آنکھیں کھل گئی، اور مولا مشکل کشا فرماتے جس دن سے نبی نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا ہے اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ اپنے نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ میں ایک لعاب کی بات کر رہا ہوں، اب یہی لعاب سن لیجئے، یہی لعاب حضرت جابر کے گھر کے کھانے میں پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سنا ہے آپ؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ بات؟ نبی کے لعاب مختصر پڑھتا ہوں 2 منٹ کے اندر، پھر بات ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ خندق کا موقع ہے۔ بھئی عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کتنے لوگ تھک گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو، جو تھکے ہیں، اور جو نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جلدی ہی پڑھ رہا ہوں، ٹائم کا مجھے خیال ہے، مجھے جانا بھی ہے، وقت پہ پہنچنا بھی ہے، شاید 5 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے، تو بس زیادہ نہیں، تھوڑی سی بات میں سمیٹنے لگا ہوں، بات کوئی پھیلانے سے پہلے سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ خندق کا موقع ہے۔ یہ بات میرے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور وہ قائد ہیں، ہمارا قائد، ہمارا نبی وہ قائد ہے جس نے صرف ہاتھ نہیں چمائے، نہ
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے خندق کھودی ہے. ہاں جب یہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس، بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی نے خندق بھی کھودی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی نے دین کے لیے خندق جو کھودی ہے نا، جو خندق کھود رہے تھے مکے کے دشمن جو ہے مدینہ منورہ کو اور اسلام کو مٹانے آئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ 3 طرف سے تو پہاڑ ہے، ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، تو اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خندق کھودیں گے. تو رسول اللہ نے جن لوگوں کو خندق دی تھی صحابہ کو کھودنے کے لیے، جتنا دوسروں کو دیا تھا اس کے ڈبل حضور نے اپنے پاس رکھا تھا کھودنے کے لیے. جبکہ اپنا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، کام ہم دوسروں کو دیتے ہیں. جیسے آپ برا مت ماننا، میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں اور صحیح بھی نہیں ہوگا. ایسے اگر یہ جلسے کا ٹینٹ بن رہا ہے اور میں اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو کام آپ لوگ کریں گے، میں نہیں کروں گا. میں سید صاحب ہوں، یہ مولانا صاحب ہیں، نہ سید صاحب کریں گے نہ مولانا صاحب کریں گے. کام کون کرے گا؟ پبلک کرے گی. ایسی ہے نا، ایسی ہوتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن ہم لوگ کبھی جھاڑو نہیں دیں گے کیونکہ مولانا لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ کام نہیں کرتے. لیکن ہمارے آقا وہ قائد ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام صحابہ کو دیا تھا دین کے لیے وہ خود کیا. بلکہ اس میں ایک بات ایڈ کر دوں، کیسے تھے میرے آقا؟ بہت ظلم کیا ہم نے، نہ اپنے بچوں کو نبی کو بتایا نہ اپنی نسلوں کو نبی کو بتایا. آج جو رونا رونے نا کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، یہ ہانڈی ہمارے سر پھوٹنا ہے قیامت کے دن. تم نے نبی بتایا ہی نہیں. اگر نبی بتا دیا ہوتا کوئی مرتد نہیں ہوتا. ہم نے نبی نہیں بتایا. بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی کی سیرت بیان نہیں کی. غیبن شاہ، ننگے شاہ، دھڑنگے شاہ، گلی کا پیر، دلی کا پیر، ہم نے جھوٹی جھوٹی بہت ساری کرامتیں گڑھ کے تو لوگوں کو بتائی، نبی کی سیرت نہیں بتائی. نبی کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں ہیں، وہ نہیں پڑھ کے سنایا. جس پر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ عرس میں جائیں گے، عرس غیبن شاہ کا. غیبن شاہ کوئی خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، جس ولی کا کوئی نام نہیں پتہ چلتا ہم اس کا نام غیبن شاہ رکھ دیتے ہیں. اور اس کے شان میں ہمیں ہر عرس میں کوئی نہ کوئی کرامت پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھیں گے تو آئندہ سال مجھے بلائے گا کون؟ تو ہم ان کی کرامتیں گڑھ گڑھ کے پڑھتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ گڑھ کے کسی کی کرامت بیان کرنے کی بجائے جو نبی کے معجزات، ان کی سیرت پہلے سے موجود ہے، وہ بتا دیتے. میرے بھائی ہمیں کیا ملے گا کرامت گڑھنے سے، ہے نا؟ ہم نے سب کی بیان کی نا. ہم نے گلی کا پیر بیان کیا، ننگے دھڑنگے پتہ نہیں کون کیا تھا، سب کچھ بیان کیا. نبی کی سیرت بیان کی. کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے، عشق رسول کے ٹھیکیدار ہو. لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے. نبی کے بارے میں تمہیں پتہ کیا ہے؟ حضور کی بیویاں کتنی کچھ پتہ ہے؟ حضور کی امی جان کی سیرت کیا ہے کچھ پتہ ہے؟ حضور کی امی جان کس عمر میں دنیا سے گئی کچھ پتہ ہے؟ حضور کے ابو جان دنیا سے کس عمر میں گئے کچھ پتہ ہے؟ جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ. پھر کیسے عاشق رسول ہو سکتے؟ کرکٹر کا پورا خاندان جانتے ہو، نبی کا خاندان نہیں جانتے. جس کی کرکٹ دیکھتے ہو اس کے بارے میں نالج ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، تو قوم مرتد نہیں ہوگی؟ بتائیے کیا جانتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ تو ہمیں نبی کے بارے میں جاننا ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، عرس ہو نا عرس، تو ہم مقرر کو کہیں یار کرامت کسی کی بیان کرنے سے بہتر ہے ہمیں نبی کی سیرت سناؤ، ہمیں نبی کا معجزہ سناؤ، ہمیں نبی کا حسن سناؤ. ہاں یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر امین القادری کی کوئی شان بیان کرتا ہے اس کو بولو چپ. امین القادری کو ماننا میرے لیے ایمان نہیں ہے. جس کو ماننا میرے لیے ایمان ہے اس کی شان بیان کر. یہ بات ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ بھی جس کا کھا رہے اس سے غداری کر رہے ہو. یہ بات ایک بہت معافی کے ساتھ کر رہا ہوں. اور برا لگے تو برا ماننا. آئندہ ہم نہیں آئیں گے آپ کی بستی میں، آپ کی یوپی میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر سچی ہے تو قیامت کو دل و دماغ میں سما کر کے بتاؤ میرے بھائیوں. اگر یہاں نبی کا ذکر ہوگا، نبی کی نعت پڑھی جائے گی، تمہاری زبان پہ سبحان اللہ نہیں آئے گا. نہ شاعر کو محنت کرنا پڑے گی، ارے بول یہ کر وہ کر. اور اگر تمہارے پیر کا نام آئے گا تو تم پیسے اڑاؤ گے. بتاؤ نبی سے زیادہ پیر کو مان رہے ہو؟ یہ شرک پھر رسالت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتائیے.
میں غلطی کر رہا ہوں میرے علماء، اگر میں کوئی نئی اصطلاح کا مجید نہیں ہوں، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا پیر کتنا ہی بڑا ہو، نبی کی نالین سے جو ذرہ لگا تھا نا، میرا پیر اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرا پیر میرے لیے محترم ہے، میں اس کا نام بغیر وضو نہیں لیتا، لوں گا بھی نہیں، مگر نبی ہیں، میرے امام کہتے ہیں، ہم تو امام احمد رضا کے فکر کے وارث ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ غوث پاک کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے۔ غریب نواز کیا ہیں؟ نبی کی چوکھٹ کے غلام ہے۔ ارے مولا علی کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ یہ صدیق اکبر کے نبی کے غلام ہے، فاروق اعظم کیا ہے؟ جب یہ صحابہ نبی کے غلام ہے تو میری اور میرے اور ہمارے دور کے لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ لیکن تم لوگ ناخلف ہو، تم لوگ نبی سے کہیں نہ کہیں جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ دور ہو رہے ہو، کہ تمہارے پیر کا ذکر آتا ہے تو تم اچھل جاتے ہو، اور نبی کا ذکر آتا ہے مجمع ٹھنڈا پڑا رہتا ہے۔ تو یہ شاعر کیا کرے گا؟ جب اس کو کمانا ہی ہے تو وہ نبی کا ذکر کیوں کرے گا؟ وہ تمہارے پیر کا ذکر کرے گا۔ اگر پیر کی کوئی شان نہیں بھی ہے تو وہ گڑ گڑ کے بیان کرے گا، اس کو معلوم ہے آئندہ سال جلسے میں آنا ہے تو ان کو جو پسند ہے۔ لیکن بتاؤ کلمہ تم نے کس کا پڑھا؟ بھائی پیر سے محبت کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، سب سے محبت کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا میرا فیصلہ سن لو، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس لیے ہم سنیوں کی محفل میں وہی مزاج واپس لانا ہوگا جو امام احمد رضا کے دور میں تھا، جو غوث اعظم کے دور میں تھا، جو غریب نواز کے دور میں تھا۔ کسی کا بھی ذکر ہو تو ہم اس کو دعوت دیں گے، لیکن جب نبی کا ذکر ہو تو نبی کے ذکر سے ہماری محفلیں زندہ ہو جانا چاہیے، نبی کے ذکر پہ ہمیں قربان ہو جانا چاہیے۔ ہمارے امام نے ہمیں یہ دیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سب کی عزت کرو، سب کی عزت کرو، سب کی تعظیم کرو، لیکن یہ مزاج بدل رہا ہے جلسوں کا کہ پیر کا نام آتا ہے تو تم اچھلتے ہو، اچھلو بالکل، لیکن سب سے بڑا پیر ہمارا کون ہے؟ مصطفیٰ۔ سب سے بڑا پیر ہمارا مصطفیٰ جان رحمت ہے، سب سے بڑے پیر ہمارے نبی ہیں مصطفیٰ۔ حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ چلے بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کیسے؟ سن لیجئے، ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، میں نے بتایا نا مولانا ہم لوگ کام نہیں کرتے، چھوٹے موٹے کام آپ کو سونپتے ہیں۔ حضور کیسے تھے؟ حضور کیسے؟ ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ابو بکر تم یہ کر لو، عمر تم یہ کر لو، عثمان تم یہ کر لو، علی تم یہ کر لو، سعد یہ کرو، سعید یہ کرو، طلحہ یہ کرو، زبیر یہ کرو، خالد یہ کرو، ابو ذر یہ کرو، سلمان یہ کرو، مقداد یہ کرو، بلال یہ کرو۔ سب کو حضور علیہ السلام نے الگ الگ کام دے دیا، اور صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان سے غائب ہو، ہمیں حضور نظر نہیں آئے۔ دھیان توجہ ہے آپ کی؟ بٹ گئی توجہ ہے آپ کی؟ میری طرف توجہ ہے؟ ذکر اس کا کر رہا ہوں جو سب پیروں کا پیر ہے، جو علی مرتضیٰ کا بھی پیر ہے، جو جبریل امین کا بھی پیر ہے، جو صدیق اکبر کا بھی پیر ہے۔ اور یاد رکھنا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر رسول و ولی ہے۔ سن لیجئے، تو سنیے، صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان سے غائب ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تھی، ہم اپنے اپنے کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کر حضور آ رہے ہیں۔ ہم تڑپ گئے، حضور آپ نے ہمیں کہہ دیا ہوتا، آقا نے فرمایا بھائی سب کو میں نے کام بانٹ دیا، ایک کام بچا تھا اور میں بچا تھا، تو میں کوئی ممتاز شان والا بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں، یہ کام میرے حصے کا میں نے کر دیا۔ دیکھیں یہ حضور ہیں، لکڑی کا گٹھا دین کے لیے سر پہ رکھ کے لا رہے ہیں، اور حضور خندق بھی کھود رہے ہیں۔ بس اسی پہ بات اب پوری ہونی ہے، شاید توجہ کر لیں۔ حضور نے خندق بھی کھودی، جتنا صحابہ کو دیا نا ٹکڑا، اس سے ڈبل حضور نے خود دیا خندق کھودنے۔ لعاب حضور کا لعاب بیان کرنے لگا ہوں، اسی میں بات پوری کرنے لگا ہوں۔ حضور خندق کھودنے، اب یہاں ایک جملہ کہہ دوں گا،
بہنوں کی بھی توجہ چاہتے ہوئے، یہ جو نماز نہیں پڑھتے ہو نا، مسجد ویران کرتے ہو، داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکواتے ہو، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، ماں باپ پہ ظلم کرتے ہو، دین پہ عمل نہیں کرتے، کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ یہ جو دین میرے گھر تک پہنچا ہے، یہ میرے نبی کی محنت ہے، یہ میرے نبی کی محنت ہے۔ کتنی محنت! اس دین کے لیے رسول اللہ نے خندق کھودی، خندق۔ کس کی کیا محنت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن نبی اور صحابہ اور اہل بیت کی یہ محنت ہے، انہوں نے خندق کھودی، خندق۔ اور خندق کب کھودی ہے؟ خندق کب کھودی ہے؟ کئی کئی دن پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوکے رہ کے خندق کھودی۔ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے خندق کھود رہے ہیں۔ جب کبھی آپ کا دل چاہے نا گناہ کرنے کے لیے، گناہ کرنے، تو کبھی سوچنا میں کیسے گناہ کر لوں، کیونکہ اس دین کو مجھ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی نے خندق کھودی۔ کبھی ہم لوگوں نے کھودی خندق؟ نہیں؟ کبھی دین کے نام پہ ہم نے پتھر بھی اٹھایا؟ مسجد بناتے ہیں نا بھائی تو مزدور لگا کے بناتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی ہیں۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، آج اگر دین کو تم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، تمہاری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، تمہارے گھر کی بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن کے پھر رہی ہے، تم گندی گندی فلمیں، گندی پکچریں، زنا کے مناظر جو دیکھتے ہو نا، اللہ پوچھے گا میرے محبوب نے اسی دن کے لیے خندق کھودی تھی کہ وہ دین کو اشاعت کے لیے محنت کریں گے اور تو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے گا؟ کیا جواب دو گے؟ عاشق رسول کا چولا پہن کر نبی کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کب تک نبی کا دل دکھاتے رہو گے؟ کبھی سوچا؟ حضور نے خندق کھودی، خندق، اور پیٹ بھر کر نہیں، کئی دن کے بھوکے۔ سنیے، حضور کے لعاب کی بات آ گئی تو سنی ہی لیجئے۔ ایک صحابی کو اتنی بھوک لگی کہ انہوں نے کمر کا بیلنس برابر رکھنے کے لیے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا اور خندق کھودنے لگے۔ جب برداشت نہیں ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور بتایا حضور مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے، لیکن صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا۔ جب اس صحابی نے رسول اللہ کو اپنے پیٹ کا پتھر بتایا، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے؟ تاکہ کمر کا بیلنس رہے، اور 1 2 3 دن بھوکے رہنے سے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھنا پڑتا۔ بہت دنوں کی بھوک ہو جاتی ہے نا تو کمر لپ لپانے لگتی ہے، تو آدمی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے تاکہ کمر سلامت رہے۔ صحابی رسول کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا۔ جب انہوں نے نبی کو اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا تو اللہ کے رسول نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا۔ تو جب کونین کے مالک بادشاہ کونین نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، اور کونین کے مالک مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ بتائیں حضور کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، اور اتنے دن کے بھوکے رہ کے حضور اللہ کے دین کے لیے خندق کھود رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے۔ یہ منظر حضرت جابر نے دیکھا، تڑپ گئے، سرکار جابر تڑپ گئے، گھر گئے دوڑے دوڑے، بیوی سے کہا دیکھو میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں تڑپ گیا ہوں۔ کیا دیکھا؟ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، کئی دن سے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر تم اجازت دو میں حضور کو دعوت دے دوں، حضور کو اپنے گھر بلا لوں، دعوت دے دوں۔ بیوی نے کہا ہاں ہمارے گھر میں ایک بکری ہے نا، ہم ذبح کر دیں گے نبی کے نام پہ، لیکن دیکھو ایک ہی بکری ہے اور آدھا سیر جو ہے، ہم صرف نبی کو کھلا سکتے ہیں، نبی کے سوا ہم کسی کو نہیں کھلا پائیں گے۔ تو حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو گے؟ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں نا، حضور کو دعوت دو گے تو کیسے دو؟ کیسے؟ حضور کے کان میں کہنا حضور آپ کو دعوت ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا۔ حضرت جابر آئے، حضور کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ پہ پتھر دیکھا۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے نا، ہم ایک دن میں 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا،
4 بار پیٹ بھر کے کھا کے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ جلسے والا دین نہیں ہے بھائی، باشن دیا، راشن لیا اور گھر چلے گئے، یہ جلسے والا دین۔ اللہ کے رسول نے خندق کھود کے دین آپ تک مجھ تک پہنچا ہے۔ حضور کی بہت محنتیں، حضور کا پسینہ بہا ہے، حضور کا خون بہا ہے، حضور کا خون سر سے لے کر نالین تک آیا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین کی عزت کرو۔ قیامت کے دن حضور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر حضور کے سامنے گئے نا اور حضور نے منہ پھیر لیا، او دجال جھوٹے، میں نے تو محنت کر کے خون بہا بہا کر، پسینہ بہا بہا کر تیرے دیہات تک میرا اسلام پہنچایا تھا، تو اپنے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتا تھا؟ تو 5 وقت کی نماز کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتا تھا؟ اگر کل قیامت کے دن حضور نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کس کی چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ حضور کو اپنا دین بہت پسند ہے، حضور نے اس دین کے لیے بہت محنت کی ہے، حضور نے بہت محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک بکری اور آدھا سیر جو ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، حضور چلیے آج دعوت آج قبول کر لیجئے۔ آپ دعوت قبول کیجئے یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا تم دعوت، مگر حضور آپ کو اکیلے کو دعوت ہے، میں کسی اور کو نہیں کھلا سکتا کیونکہ میں غریب آدمی، میرے پاس آج زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ آقا، بھائی اگر کوئی بندہ اتنا کہہ دے کہ آپ کو اکیلے کو دعوت ہے اور میں بھوکا ہوں اور اتنا بھوکا ہوں کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہیں، کیا چاہیے؟ چلے جانا چاہیے نا؟ یہ حضور ہیں، حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کہا او خندق والو مبارک ہو مبارک ہو۔ سب لوگوں نے حضور کی طرف کام چھوڑ کے توجہ کی۔ تم سب کو جابر کے گھر آج دعوت ہے، آج تمہاری بھوک کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ حضرت جابر اور پورے لشکر میں نبی اعلان فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گئے، بیوی کا غضب ہوا، کیا ہوا؟ ارے حضور نے پورے لشکر کو اعلان، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کو اکیلے دعوت دینا، آپ نے سنا نہیں؟ تو بیوی کہا رہے میں نے حضور کو اکیلے ہی کوئی دعوت دیا، لیکن اب وہ بیوی بھی کیسی بیوی تھی، سبحان اللہ۔ میری بہنیں کچھ دین نہیں جانتی، اس بیوی کا حال دیکھو۔ حضرت جابر نے کہا میں نے حضور کو اکیلے ہی دعوت دیا، کہا پھر؟ کہا حضور نے پورے لشکر کو دیا، کہا اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضور کو ہم نے دعوت دی ہے، حضور کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، لشکر کو نبی نے دعوت دی ہے، لشکر کو کھلانا نبی کی ذمہ داری ہے، بس اپنا کام ہو گیا۔ اپنا کہ دیکھو یقین کتنا تھا اس خاتون کو۔ آقا نے فرمایا جابر ادھر آؤ، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی مت کھولنا اور روٹی پکانا شروع مت کرنا، میرے آنے کے بعد ہی کرنا۔ اتنا بڑا واقعہ صرف 2 جملوں کے لیے میں نے پڑھا ہے، سننا اب۔ حضور آ کے بیٹھ گئے، جابر نے کہا حضور کھا لیجئے گا؟ نہ، 10 15 کو بلاتے جاؤ اور وہ لوگ کھلاتے جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ یہ لعاب ہانڈی میں ڈالا، یہ لعاب آٹے میں ڈالا، کہا نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ، نکالتے جاؤ کھلاتے۔ 1 بکری اور آدھا سیر جو اور سارا لشکر کھا گیا۔ حضور بیٹھے، حضور نے نہیں کھایا، روٹیاں پک رہی ہے، صحابیات روٹیاں پکا رہی ہے، کھلا رہی ہے لشکر، اور بھی کتنے دن کے بھوکے صحابہ۔ اور اب جب جنگجو لوگ کھا رہے ہیں تو پھر جنگجو لوگ بھی پھر اپنے انداز سے کھاتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ کتنا کھایا؟ سب کھا لیا۔ جب سب کھا چکے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہانڈی ہم نے دیکھی تو ہم فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ جب پکانے کے لیے رکھی تھی تو زیادہ تھی یا کھلانے کے بعد زیادہ ہو گئی۔ یہ نبی کے لعاب کی برکت ہے، یہ نبی کے، ہمارے نبی ایسے۔ یہ اپنے بچوں کو بتاؤ، بہنوں سے کہتا ہوں پنکی ٹنکی ببلو ڈبلو کارٹون وارٹون یہ سب بچوں کو مت بتاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت بتاؤ۔ سوتے ٹائم ماں آپ بھی لازم کر لیں، آپ بھی کیا لازم کریں؟ سوتے ٹائم اپنے بچوں کو ایک واقعہ رسول اللہ کا بتانا، صحابہ کا ایک واقعہ بتا دو، ولیوں کا ایک واقعہ بتا دو۔ تو اپنے بچوں کو مومن رکھنے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز نبی کی محبت، بس بات ختم کرو۔ نمبر 2 حب نبیکم فرمایا، پھر کا
اہل بیتی. دوسرے نمبر پہ کیا سکھاؤ؟ نبی کی اہل بیت کی محبت. دوسرے نمبر پہ کیا سکھاؤ؟ نبی کی اہل بیت کی. یہ اہل بیت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ اہل بیت، مولا علی اہل بیت، امام حسن اہل بیت، امام حسین اہل بیت، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، غوث اعظم، غریب نواز، شاہ برکت اللہ مخدوم، اشرف جہانگیر سمنانی. یعنی نبی کے خاندان کے لوگ نبی کے اہل بیت ہیں. ایک واقعہ اس پہ عرض کر دوں، محبت اہل بیت سن لیجئے، اس کی برکت ملے. ہم نبی کی اہل بیت کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں اس کا انڈائریکٹ اثر رسول اللہ پہ پڑتا ہے. جو سلوک کرتے اگر ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کریں، حضور خوش ہوتے ہیں. بھئی ہر انسان کی بات ہے، اس کی اولاد کو چاہیں گے تو باپ تو خوش ہوگا نا. تو حضور کی امام حسن حسین سے، امام زین العابدین سے، غوث پاک سے، نبی کے خاندان سے پیار کرو. ان سے پیار، کتنا پیار کرو، کیسے پیار کرو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ایک بات سنیے، ایمان تازہ ہوگا، آپ کو یقین مضبوط ہو جائے گا آپ کا. کہتے ہیں بغداد شریف میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان، اور پہلوانی میں اتنا نام کمایا اس نے، اتنا نام کمایا کہ کوئی اس سے پنجہ لڑانے کو تیار نہیں تھا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک سید زادہ، آل رسول سید زادہ، غریب مفلس تنگ دست، کام ڈھونڈنے گیا نہیں ملا، دوسرے دن گیا نہیں ملا، تیسرے دن گیا نہیں ملا، اس کو کام نہیں ملتا تھا. اس کی بیوی نے کہا، سید صاحب کی بیوی نے کہا، سید زادے کی بیوی نے کہا، سید صاحب آپ جاتے ہو آتے ہو، کام نہیں ملتا، یہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، بھوکے مرتے ہیں، یہ سب کیسے چلے گا؟ یا تو پھر انہیں مار ڈالو یا پھر کچھ کرو. انہوں نے سوچا کہ آج ایسا کچھ کرتے ہیں کہ اپنا کام بن جائے. بیوی کو کہا کہ کچھ دن کا ٹائم دو، بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. سید صاحب نے دماغ لگایا، دبلا پتلا آدمی، فاقہ کش، پریشان حال. سید صاحب سیدھا بادشاہ کے دروازے پہ پہنچے. دروازے پہ جانے کے بعد کہا کہ بھئی مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. لوگوں کہا بھائی جاؤ یہاں سے. کہا نہیں مجھے ملنا ہے. گئے وہاں تو دیکھا کہ وہ پہلوان بادشاہ کے بازو میں وزیروں کی کرسی میں بیٹھتا تھا اور اس کو وزیروں کی تنخواہیں ملتی تھی، وزیروں کی طرح. وہ سید صاحب جی آئے، گئے، جانے کے بعد کہا او بادشاہ صاحب، یہ جو آپ کا پہلوان ہے نا، پہلوان، اس سے میں نے کشتی لڑنا ہے اور انشاءاللہ میں اس کو پچھاڑ دوں گا، ہرا دوں گا. اور بادشاہ نے کہا تجھے تیری موت آئی ہے بھائی؟ اگر نہیں، آپ لوگ ڈر کے مارے یہ سب بہانہ کر رہے ہو، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس کو کشتی لڑاؤ، پھر دیکھو میں کیسے جیتتا ہوں. جب تیک کی بات آئی تو بازو میں جو پہلوان بیٹھا ہوا تھا اس نے موچوں پہ تاؤ دیا، یہ مرنے کا آیا، یہ دبلا پتلا، یہ پھاکا کش آدمی. لیکن بہرحال اس نے ایسی تیک کی باتیں کی. پہلوان نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لڑنا چاہتا ہے، اس کی موت آئی ہے، میں اس سے پنجہ لڑانے تیار ہوں، ہو سکتا ہے کوئی فن جانتا ہو. بادشاہ نے کہا تاریخ طے کرو وغیرہ. تاریخ طے ہو گئی، اعلان ہو رہے بھئی فلاں اجنبی ایک آیا مسافر، وہ ہمارے پہلوان سے جو وزیروں کی طرح تنخواہ لیتا ہے، وزیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وزیروں جیسا مقام اس کو ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک. اب اس سے کوئی لڑنے والا نہیں تھا لیکن آج کوئی لڑنے آ گیا. تاریخ طے ہو گئی، اعلان ہو رہا، لوگ جوک در جوک جو ہے اب آ رہے ہیں، پورا میدان بھر گیا. وقت آیا تو لوگوں نے کبھی ایک اجنبی مسافر سب کو بے وقوف بنا گیا. لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ابھی جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم نہیں آیا. جیسی ٹائم آیا پہلوان آ کے کھڑا ہوا. اس پہلوان کو تاریخ میں جنید کے نام سے جانا گیا ہے. جنید پہلوان آ کے کھڑا ہوا، سب کو دیکھا لیکن سامنے کوئی لڑنے نہیں آیا. لوگ حیران ہو گئے، بھائی سب آ کے جمع ہو گئے. وہ کون ہے؟ کہا وہ تو ایک اجنبی مسافر تھا. ایک اجنبی مسافر پوری قوم کو بیوقوف بنا گیا. اس کا بھی ٹائم ابھی باقی ہے جو ٹائم طے ہوا تھا. جب لوگوں نے دیکھا دور سے گرد دوڑتی ہوئی نظر آئی اور لوگوں نے کہا کوئی آ رہا ہے. ایک ہانپتے کانپتے دبلا پتلا، چہرے پر بھوک کا اثر تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، لیکن اس بھوک اور پیاس کے اثر میں بھی اس کی پیشانی سے سعادت کا نور چمک رہا تھا. وہ آیا، آ کر کے کھڑا ہوا اور پھر لوگوں نے کہا یہ لڑے گا. پورا مجمع ہنس رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. ایسے میں بہرحال جو ہے وہ جو دنگل کا
جو ہے وہ اعلان ہوا، جیسے ہی دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، پہلوان جو جنید تھا وہ اجنبی دبلے پتلے مسافر سے لڑنے کو تیار ہوا۔ تو جب پہلوان آپس میں کشتی لڑتے ہیں تو میدان کی دھول توڑتی ہے، جب دھول اڑی تو اس غریب سید زادے نے جنید پہلوان کو کہا، جنید پوری زندگی تم سارے معرکے جیتے ہو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، وقت کا ہارا، حالات کا مارا، نبی کا بیٹا سید زادہ ہوں، میں آل رسول ہوں، اگر آج میری وجہ سے تم ہار گئے تو مجھے دولت مل جائے گی، مجھے مال مل جائے گا، مجھے عزت مل جائے گی، اگر میری وجہ سے تم ہار گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے میں تمہارے سر پہ شفاعت کا تاج رکھواؤں گا۔ بولو جنید تمہیں منظور ہے؟ جنید تم چاہتے ہو کہ تمہیں شفاعت کا تاج ملے؟ جنید کے آنکھوں کے سامنے دو چیزیں تھی، دنیا کی عزت، آخرت کی عزت، دنیا کی فتح کا تاج، آخرت میں شفاعت کا تاج، دنیا میں بادشاہ دے گا، آخرت میں رسول اللہ دیں گے۔ جنید کو لگا بہت سستا سودا ہے، جنید بہت سستا سودا ہے، بہت جیت چکے، آج ہار کر کے جیت جاؤ۔ ہمیشہ جیتنا نہیں، کبھی کبھی ہار کے بھی جیت ملتی ہے، ہار بھی کبھی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ ہر ہار میں کوئی جیت کا پہلو ہوتا ہے۔ جنید کو لگا جلدی فیصلہ کرو۔ ایک سیکنڈ میں جنید نے کہا میں نے ہار جانا ہے اور قیامت کی بازی جیت لینا ہے۔ ایسے میں جنید نے ادھر ادھر پیر مارے اور زمین پر چت لیٹ گئے اور وہ سید زادہ سینے پہ سوار ہو گیا، فتح کا ہاتھ لہراتے ہوئے۔ لوگ حیران تھے، جنید جیسا پہلوان زمین پہ اور یہ اجنبی مسافر ہاتھ لہرا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں، نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، پھر مقابلہ ہو۔ پھر مقابلہ ہوا، پھر اس نے کہا جنید میں سید ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں، میری وجہ سے ہار جاؤ، نانا کے ہاتھ سے شفاعت کا تاج رکھواؤں گا۔ بس اتنا تھا، جنید پھر ہار گئے۔ اسی بار تیسری بار ہوا، لوگوں نے اس اجنبی سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا۔ جنید کو لوگوں نے کہا تم نے نام مٹی میں ملا دیا، تم ہار گئے، تم کسی کام کے نہیں رہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کہا، دل ٹوٹا۔ آج سب جیتنے والے کو کندھے پہ اٹھا رہے تھے، انعام دے رہے تھے، ایک جنید کے ہارنے سے اجنبی سید زادے کا کام بن گیا تھا، دولت مل گئی تھی، مال مل گیا تھا، عزت مل گئی تھی، شہرت مل گئی تھی۔ اور ایک بات بتاؤں، جنید ہار کر بھی آج مشہور ہے، سید زادہ جیت کر بھی آج تک اس کا نام نہیں پتہ چل سکا ہے۔ لیکن جنید نے اس سید کو نہیں دیکھا، نہ اس کا شجرہ دیکھا، نہ اس کا علم دیکھا، نہ اس کا تقوی دیکھا، نہ اس کی پرہیزگاری دیکھی۔ جنید نے ایک ہی چیز، اس نے کہا میں سید ہوں، جنید مان کر ہار گئے۔ اور ہارنے کے بعد اب جنید کو سب تانا دے رہے تھے۔ پہلی بار جنید ہارنے والا اکیلا جا رہا تھا، دل ٹوٹا تھا، گھر جا کر کے بیٹھ گئے، خوب روئے، خوب روئے، روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، آقائے کریم تشریف لائے ہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور آ کر فرماتے جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت میں شفاعت کا تاج رکھوں، قیامت تو دور ہے، آ تیرے سر پہ دنیا میں ولایت کا تاج رکھ دوں، میں تیرے سر پہ ولایت کا تاج رکھ دوں۔ اور آپ جانتے ہیں حضور نے جب ولایت کا تاج رکھا، جب صبح ہوئی تو ہر صبح جنید بادشاہ کے دروازے پہ جاتے تھے، آج صبح ہوئی تو بادشاہ جنید کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اندازہ فرمائے، اب آپ مجھے بتائیں، اپنے دور کے اہل بیت کا احترام کرو تو جنید کو یہ مقام ملتا ہے، اگر کوئی سیدہ فاطمہ پہ قربان ہو جائے، حسنین کریمین پہ قربان ہو جائے تو میرے بھائیوں اس کو کیا مقام ملے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، تو آقا نے کیا فرمایا، پہلے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پہ اہل بیت کی، اور تیسرے نمبر فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ تین باتیں سکھانا ہے۔ آج نہ ہمیں قرآن آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت، آپ دور سے بھی آئے، نزدیک سے بھی آئے ہیں، آپ لوگ ہر سال اپنے گاؤں میں ایک جلسہ کرتے ہو، میں جلسے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جلسے میں 5-5 لاکھ روپیہ 10-10 لاکھ روپیہ خرچہ کرتے ہو، اس پہ بھی میں کچھ نہیں کہتا۔ ایک اچھا مکتب اپنے گاؤں میں قائم کرو، ایک اچھا مکتب۔ ہمارے یہاں مکتب کیا ہے، مجھے آپ کا ماحول نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں جو گاؤں کا حال ہے، شہروں کا حال ہے، مسجد میں مکتب ہوتا ہے، مسجد میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اور مغرب سے عشاء تک 1 گھنٹے میں امام صاحب 60-70 بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔
ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح ہے، پڑھانے والے لوگ ہیں، 60 بچوں کو 1 گھنٹے میں مغرب سے عشاء کے درمیان پڑھانا یا تو کرامت ہوگی یا تو چٹنگ بازی ہوگی۔ 60 بچوں کو پڑھانا، میں بھی کسی دور میں بھی مکتب پڑھا چکا ہوں، میں نے بھی پڑھایا مکتب، اب بھی میں پڑھاتا ہوں، مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں اب بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، مجھے پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی ہے، ابھی بہت کم ٹائم ملتا ہے لیکن پھر بھی میں پڑھاتا ہوں۔ لیکن آپ بتائیے اس لیے کیا ہے پتہ ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے کب سے بیٹھے ہو، ہے نا، جلسے میں 6 گھنٹہ بیٹھتے ہو، تو کیا تم یہ چاہتے ہو اگر اللہ نہ کرے ابا مر جائیں تو آپ کہیں گے مولانا عبد القادر آپ قرآن پڑھ دو، حضرت آپ قرآن پڑھ دو، سید آپ قرآن پڑھ دو؟ کیا 3 بار صحیح قل ہو اللہ پڑھ کے بھی اپنے باپ کو ایصال ثواب کر سکتے ہو؟ یہ پوزیشن ہے تمہاری؟ بتاؤ، 3 بار صحیح قل ہو اللہ کوئی پڑھ سکتا ہے تم میں سے اور اپنے باپ کو ایصال؟ کیا ہے 6 گھنٹہ ہم نے جلسوں کو دیے لیکن 3 بار قل ہو اللہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں۔ ہر سال 35 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، کہ 40 سال سے ہو، کہ 50 سال سے ہو رہا ہے، جلسے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ایک اچھا مکتب اپنے گاؤں میں ہونا چاہیے جس میں 30 بچوں پر ایک مدرس ہو اور تجوید ترتیل کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھانے والا ہو، تاکہ میری موت کے بعد میرا جنازہ مسجد کا امام پڑھانے کی بجائے میرا خود کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے۔ میرا بچہ میری موت کے بعد مؤذن کو نہ ڈھونڈے کہ فاتحہ کے لیے بلاؤ مؤذن کو، بلاؤ امام صاحب کو، جب تک وہ آئیں گے نہیں فاتحہ نہیں ہوگی۔ میرے گھر کی فاتحہ میں خود کروں، میرے باپ کے ایصال ثواب کو میں خود ہی قرآن پڑھوں، اپنا اور صحیح قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کروں۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ذرا یہ بھی کر کے دیکھیں۔ اچھا مکتب ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو صحیح قرآن، اتنا قرآن آ جائے کہ اگر کہیں بھی نماز پڑھانے کی ضرورت ہو تو ہمارا بچہ نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیاوی ایجوکیشن اتنا ہو کہ ہر بچہ بچی گریجویٹ ہو، اور مذہبی ایجوکیشن اتنا ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں، جانور بقرعید پہ ذبح کرنا ہو ہم خود ہی صحیح دعا پڑھ کے ذبح کر سکیں، اور باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کا جنازہ ہم خود ہی پڑھا سکیں۔ 2 جملے اس پہ عرض کروں گا۔ آپ کے ابا کا جنازہ اگر میں پڑھانے کھڑا ہوا تو میں اتنے درد دل کے ساتھ دعا نہیں کر سکوں گا آپ کے ابا کے لیے جتنا میں اپنے باپ کے لیے کروں گا، کیونکہ رشتہ جتنا ہوتا ہے محبت بھی اتنی ہوتی ہے۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہوگا، جب وہ کہے گا نا اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، جب وہ یہ مغفرت کی دعا کرے گا نا اپنے باپ کے لیے تو اس کو تصور میں آئے گا کہ یہی میرا باپ ہے جو آج جنازے میں پڑا ہوا ہے، اس نے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، میرے منہ میں کبھی یہ لقمہ بھی ڈالتا تھا، میرے پیشانی کا یہ کبھی پسینہ بھی پوچھتا تھا، اپنا پورا شباب اس نے میری خاطر قربان کر دیا۔ تو یاد رکھنا، باپ کے لیے بیٹا جو درد دل کے ساتھ دعا کرے گا وہ مسجد کا امام نہیں کر سکتا، وہ پیر صاحب نہیں کر سکتے، وہ سید امین نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے نہ پڑھواؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ دراصل رشتے جتنے ہوتے ہیں محبتیں بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو جب بیٹا اپنے باپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا اس کی تاثیر الگ رہے گی، اس کا رنگ الگ رہے گا۔ آپ سوچو نا میرے بھائی، ہم نے اپنی اولاد کو کھیت دیا، کھلیان دیا، سب کچھ دیا، لیکن اگر ہم مر جائیں ساری دنیا جنازہ پڑھتی ہے، ہمارے بچوں کو نماز جنازہ نہیں آتا تو ہم نے کیا کیا؟ جب ہمارے بچے جنازہ ہمارا نہیں پڑھیں گے تو ہم کس قابل، ہماری دولت کس کام کی، ہمارا کھیت کس کام کا، کھلیان کس کام کا، یہ محل کس کام کا، یہ گھر کس کام کا؟ جب آپ کے بچے آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے وہ ناپاک ہوں گے اس دن، کیونکہ تم نے سب کچھ دیا، اپنے بچوں کو دین نہیں دیا۔ اور اگر وہ صف میں لگیں گے بھی تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں۔ کم سے کم سکون سے مر تو سکو، کم سے کم تمہارے بچے تو تمہارا جنازہ پڑھیں، کم سے کم تمہارے لیے مغفرت کی دعا تو کریں۔ تو اپنے بچوں کو سب دے رہے ہو تو دین بھی دو، اور اتنا دین پڑھاؤ کہ تمہارے بچے تمہارا جنازہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہو، ایصال ثواب کرنے کرانے کے قابل ہو۔ اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 نبی کی محبت، آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ دیں گے، اور اب بہنوں سے بھی یہ چاہتا ہوں خود بھی قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔
تم خود بھی مطالعہ کرو. اگر کچھ نہیں آتا جاتا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. جس سنی عالم سے تم پیار کرتی ہو, جس کا بیان تم کو اچھا لگتا ہے, اپنے بچوں کو لے کر عشق رسول پر یا قرآنی واقعات پر یا معجزات پر جو ہے وہ بیٹھ کر کے گھر والے سب روزانہ ایک بیان سنا کرو. عشق رسول میں اضافہ ہوگا. لیکن بیان اسی کا سننا جو رسول کے تعظیم اور ادب کرنے والا ہے. ہاں, اور جو نزوی کی تعظیم اور ادب نہیں جانتا, صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم اور ادب نہیں جانتا, کتنا بھی اچھا مقرر ہو اس کو نہ سنو, کیونکہ ہمیں کہا گیا جس سے دین لے رہے ہو, توجہ ہے, جس سے دین لے رہے ہو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. میرے بھائی, جب دال خریدنے جاتے ہو تو کوالٹی دیکھتے ہو, چائنیز خریدنے جاتے ہو تو کوالٹی دیکھتے ہو, تو جس سے دین لے رہے ہو اس کی بھی تو کوالٹی دیکھو نا. آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی بندے کی پلیٹ گندی ہو, اگر کوئی بندے کی پلیٹ گندی ہو تو اس کی دکان سے دال خریدو گے, اس کی دکان سے کھانا؟ تو جب گندی پلیٹ والے سے آپ جب وہ اس سے کھانا نہیں خریدتے, تو جس کے دل کی پلیٹ گندی ہو گستاخی رسول کی وجہ سے, گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے, نبی اور صحابہ کا بے ادب ہونے کی وجہ سے, تو اس سے دین ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور یاد رکھیے ہماری فکر یہی ہونا چاہیے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی